السلام علیکم دوستو ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے واقعے سے تو آپ سب کافی آگاہ ہوں گے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں آیا ہے۔ سورہ کی تلاوت اور مفسرین کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کفار مکہ کے سوالوں کے جواب میں بیان کیا گیا ہے۔ دوستو، نبوت ملنے کے بعد سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف تکالیفیں آئیں۔ بہت سے قبائل آپ کے مخالف ہو گئے، لیکن اس وقت دو شخصیتوں کی وجہ سے قریش کے دو قبیلے آپ کا ساتھ دیتے تھے، جن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب تھے۔ سن 1090 میں ان کا انتقال ہوتا ہے تو تب یہ قبائل بھی آپ کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ انہی ادوار میں کفار مکہ یہودیوں کے عالموں کے ساتھ ملتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات معلوم کرتے ہیں تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعوے کو جھٹلا سکیں۔ ان کے پوچھے گئے سوالوں کا تعلق چونکہ بنی اسرائیل سے تھا تو عرب حجاز کے لوگ ان واقعات سے واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ پہلا سوال اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا گیا تھا، دوسرا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کے متعلق تھا، جبکہ تیسرا سوال ذوالقرنین کے قصے کے متعلق تھا۔ ان تینوں سوالوں کا جواب ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان کر دیا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ذوالقرنین کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کون تھا اور اس کی بادشاہت کیسی تھی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ مزید آپ تک ہماری ایسی ہی تحقیقی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ ذوالقرنین کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں قرآن پاک سورہ کہف سے اس کی کچھ خصوصیات معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کا لقب ذوالقرنین تھا، یعنی دو سینگوں والا۔ نمبر 2، وہ ضرور کوئی بڑا فرما رواں اور فاتح بادشاہ تھا۔ نمبر 3، اس کی خصوصیت تھی کہ وہ عادل اور خدا پرست فرما رواں تھا۔ نمبر 4، اس فرما رواں نے یاجوج ماجوج جیسی قوم سے بچانے کے لیے دیوار کی تعمیر کروائی تھی۔ دوستو، یہ 4 خصوصیات قرآن پاک میں ذوالقرنین کی بیان کی گئی ہیں۔ بعض مفسرین سکندر مقدونی یعنی دی گریٹ الیگزینڈر کو ذوالقرنین کہتے ہیں، چونکہ فتوحات کی وسعت اور مشرق و مغرب کی حکمرانی کے لحاظ سے الیگزینڈر کی شخصیت سب سے زیادہ مشہور رہی ہے۔ صرف یہی ایک خاصیت کی وجہ سے تاریخ دان الیگزینڈر کو ذوالقرنین سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن میں موجود ذوالقرنین کی باقی کوئی خصوصیت الیگزینڈر میں نہیں پائی جاتی۔ نہ ہی وہ عادل تھا، نہ ہی خدا پرست تھا، اور نہ ہی مفتوح قوم کے لیے فیاض تھا۔ اس کے برعکس بعض مفسرین کے نزدیک سائرس، جو حقشہ منشی خاندان کا نوجوان تھا، اس کو عبرانیوں نے خورش اور عربیوں نے قورش کے نام سے پکارا۔ سائرس کا دور بادشاہت الیگزینڈر سے پہلے کا ہے۔ یہ فارس جو قدیم ایران کے ساتھ واقع تھا، وہاں کا بادشاہ تھا۔ 549 قبل مسیح میں فارس کے بادشاہ سائرس نے ایران کے شمال مغربی علاقے میڈیا کو فتح کیا اور پورے ایران پر اپنی حکومت قائم کر لی اور ہخا منشی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ہخا منشی ان کا نسبی نام تھا، تو گویا سلطنت بھی اسی نام سے مشہور ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے ایشیائے کوچک لیڈیا اور عراق کا شہر بابل فتح کیا۔ دوستو، جہاں تک قرآن کی پہلی خاصیت لقب ذوالقرنین کا تعلق ہے، تو بائبل کے صحیفے دانی ایل میں دانیال علیہ السلام کا جو خواب بیان کیا گیا ہے، اس میں وہ یونانیوں کے عروج سے قبل میڈیا یعنی ایران اور فارس کی متحدہ سلطنتوں کو ایک مینڈے کی شکل میں دیکھتے ہیں، جس کے 2 سینگ تھے، اور اس کی ٹکر سے بابل پاش ہوا اور بنی اسرائیل کو اسیری سے نجات ملی۔ یہودیوں میں 2 سینگوں والے کا بڑا چرچا تھا۔ سائرس نے بابل کو فتح کر کے یہودیوں کو بخت نصر کی اسیری سے نجات دلائی تھی۔ اس کے علاوہ استر کے کھنڈروں سے سائرس کی جو سنگی تمثال یعنی پتھر کی مورتیاں برآمد ہوئی ہیں، ان کے دونوں طرف عقاب کی طرح پر نکلے ہوئے ہیں اور سر پر مینڈے ہی کی طرح 2 سینگ ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بخت نصر کی اسیری کے بعد یہود مشرکوں نے سائرس کا مجسمہ بنایا، جس میں 2 سینگ حضرت دانیال علیہ السلام کے خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح یرمیہ علیہ السلام نے بھی سائرس کے متعلق پیش گوئی کی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو بابلیوں کے ظلم سے نجات دلائے گا۔ دوستو، قرآن میں موجود دوسری خاصیت کہ ذوالقرنین کی فتوحات مشرق سے مغرب اور تیسری جانب شمال یا جنوب میں وسیع ہوئی تھیں، تو سائرس کی ان فتوحات کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ مغرب میں شام کے ساحلوں اور ترکی تک حکومت کرتا تھا، جبکہ مشرق میں خراسان، جس میں پاکستان کے سرحدی علاقہ جات اور افغانستان کی حکومت شامل ہے،
اس کے علاوہ اس کی حکومت شمال میں کاکیشیا اور خوارزم کے علاقوں تک وسیع تھی۔ ان فتوحات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سائرس قرآن میں آئی دوسری خاصیت پر بھی پورا اترتا ہے۔ سائرس کی انداز بادشاہت کے بارے میں بہت سے ایسے قول اور معلومات ملتی ہیں کہ وہ رحم دل اور ایک خدا کو ماننے والا بادشاہ تھا۔ یونانی مورخ زیفون کے الفاظ میں وہ صرف بادشاہ ہی نہ تھا بلکہ انسانوں کا شفیق، مربی اور قوموں کا رحیم باپ تھا۔ اس نے آشوری اور بابلی بادشاہوں کے تمام مظالم کے اثرات بہت کم عرصے میں ختم کر دیے تھے۔ عقائد کے لحاظ سے بھی سائرس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ زرتشت مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ زرتشت کے لغوی معنی ہے خدا پرست۔ پروفیسر جیکسن کے باقول زرتشت ایران کے شہر میڈیا کے قبیلے میگی یعنی مجوس سے تھا۔ وہ 583 قبل مسیح میں فوت ہوا۔ مجوسی روایت کے مطابق اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ زرتشت نے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کی اور توحید پر مبنی ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ دوستو، زرتشت نے قدیم دیوتاؤں کی پوجا سے منع کیا تھا۔ اس وقت میتھرا نامی دیوتا کو پوجا جاتا تھا جس کو روشنی کا دیوتا مانا جاتا تھا اور بعد میں وہ چل کر سورج دیوتا کہلایا۔ دوستو، قرآن میں موجود چوتھی نشانی کے ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے مظالم سے قوم کو بچانے کے لیے دیوار تعمیر کروائی تھی۔ اس نشانی کے بارے میں سائرس سے متعلق کوئی واضح معلومات نہیں ملتی، مگر کچھ شواہد ایسے ہیں جس سے مفسرین یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ سائرس نے ایک بند تیار کروایا جو منگول کی سیتھین قوم کے حملوں کی روک تھام کے لیے تھا۔ محققین سیتھین قوم کو کافی حد تک یاجوج ماجوج کی قوم مانتے ہیں، البتہ پورے طور پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یاجوج ماجوج وہی ہیں۔ دوستو، اسلام سے پہلے جتنے بھی مشہور فاتحین گزرے ہیں ان میں سائرس ہی ایک ایسا ہے جو قرآن میں آئی ذوالقرنین کی خصوصیت سے مماثلت رکھتا ہے۔ تاہم سائرس کو ہی ذوالقرنین ماننے کے لیے مزید شہادتیں تلاش کی جا رہی ہیں۔ دوستو، ایسے بڑے بادشاہ اور فرما رواں کی تاریخ قرآن میں ذکر کر کے اللہ نے کفار مکہ کے سوالوں کا جواب دیا اور ان کو رسوا کیا۔ بے شک اللہ ایسی ہی مثالیں بیان کر کے انسانوں کی اصلاح کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔